نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا ثواب حاصل کرنے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس صدقے کی ادائیگی کی کیا صورت ہو، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بکل تسبیحۃ صدقہ، کہ ہر تسبیح پر صدقہ ہے، یعنی ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اسی طرح ہر تکبیر صدقہ ہے، اسی طرح ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اسی طرح ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تمہارے اپنی بیویوں سے ملنے میں بھی صدقہ ہے، یعنی بیوی سے صحبت کرنے پر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، کہا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی چاہت، اپنی ضرورت، اپنی شہوت پوری کریں اور اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، کیوں نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیتم لو وضعها فی حرام کان علیہ فیہ وزر، اگر وہ اسی کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتا، ناجائز صحبت کرتا، زنا کرتا، تو کیا اس پر گناہ نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل گناہ ملتا۔ تو فرمایا کہ اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر، اگر یہی صحبت حلال طریقے سے کی جائے جو بیوی ہے، تو اس کو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب رکھا ہے، لہذا حلال طریقے سے نکاح کر کر صحبت کریں اور جو ہے صدقے کا ثواب حاصل کریں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کو چاہت نہیں ہوتی، عورت کو چاہت ہوتی ہے، تو عورت کی چاہت پوری کرنے کی نیت سے انشاءاللہ اگر صحبت کی جائے گی، صحبت کرنے پر صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور بیوی کی دلجوئی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے بے نکاحوں کے نکاح کا بندوبست فرمائے، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے بندھن کو مزید مضبوط فرمائے، اور سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔